السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی یہ سلسلہ آپ کی کالز کے اندر جو سوالات ہمیں ملیں گے، انشاءاللہ کال کے ذریعے جو سوالات موصول ہوں گے ان پر مشتمل ہوگا۔ آپ کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو واٹس ایپ کریں، ویڈیو سوالات بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا سوال بھی سلسلے کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت اس حدیث پاک کو نقل فرمانے کے بعد کچھ کلمات بھی یہاں پر تحریر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ تعالی یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی اہم عظیم الشان شعبہ ہے، اور اس کے اندر علماء کرام مفتیان عظام امت کی شرعی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے اندر 5 دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں جو کہ مختلف علاقوں کے اندر الحمدللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ملک پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جو بڑے بڑے شہر ہیں عموماً جیسے مرکز الاولیاء لاہور، ملتان، سردار آباد اور اسی طریقے سے راول پنڈی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، ان شہروں کے اندر بھی الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں۔ آج جو آپ سلسلہ ملاحظہ فرمائیں گے اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں دارالافتاء اہل سنت سردارہ آباد سے بھی جو ہمارے ذمہ دار ہیں مفتی عرفان صاحب انشاءاللہ وہ بھی سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ عموماً آپ ایک دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب کی زیارت کرتے ہیں، انشاءاللہ آج کے سلسلے کے اندر 2 مفتیان کرام مختلف جگہوں سے الحمدللہ باب المدینہ کراچی سے بھی اور سردارہ آباد سے بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ آپ ان سے کالز کے ذریعے کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سلسلے میں ایک کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید سوالات سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ جی کال چلائیے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ بھائی کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کچھ وضاحت فرما دیجیے، اور زکوٰۃ کے مستحقین جس طرح قرآن مجید میں بیان ہوئے کہ 8 ہیں مصارف، تو اس میں غارمین یعنی مقروض کا نام لیا گیا ہے، تو مقروض شرعی فقیر ہوگا نہیں ہوگا، اور وہ ساتھ میں شرعی فقیر بھی ہو، کچھ ایسی وضاحت ذرا طلب بات کر دیجیے کہ بات کلیئر ہو جائے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آیا بھائی اگر آپ کا شرعی فقیر ہے تو اس کو دی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا بطور مقروض اس کو دی جا سکتی ہے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں جی جی اور بھائی مقروض ہے، اس کو قرض سے خلاصی دلانے کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 8 افراد شمار کروائے گئے جن میں سے غارمین کا لفظ بھی ہے، یعنی ایسا شخص جو مقروض ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ مقروض سے یہاں کیا مراد ہے؟ صرف مقروض ہی مراد ہے کہ یا مقروض کے ساتھ ساتھ اس کا شرعی فقیر ہونا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں، ویسے عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ جو شخص مقروض ہوگا اور اس کو اپنا قرض وہ نہیں اتار سک رہا تو عمومی طور پر یہی ہوگا کہ وہ شرعی فقیر بھی ہوگا. صحیح. یعنی اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہوگی کہ وہ اپنا قرض اتار سکے. تو عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوگا. تو ظاہر ہے اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. بھائی ہے، سادات سے تعلق نہیں ہے، بھائی ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دوسری صورت بعض اوقات ایسا ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ کیا ضروری ہے کہ وہ مقروض بھی ہو اور اس کے ساتھ شرعی فقیر بھی ہو؟ علماء نے لکھا کہ مقروض تو وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی رقم یوں موجود ہے کہ لوگوں کے پاس اس کی رقم موجود ہے. صحیح. اب لوگوں کے پاس رقم موجود ہے مگر ان سے لینے کی طاقت و قوت اس میں موجود نہیں ہے، یہ نہیں لے پا رہا، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اس کا قرض اتارنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور جو ان کا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو شخص مقروض ہے وہ عمومی طور پر شرعی فقیر ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہی ہے اس اعتبار سے. اور اگر وہ شرعی فقیر نہیں بھی ہے، اس کا مال موجود ہے مگر لوگوں سے مال لینے پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہے، انہوں نے جس سے رقم لی ہوئی ہے، جس سے مال لیا ہوا ہے، ان کا تقاضا اس سے یہ ہے کہ میری رقم جلدی واپس کی جائے. جی جی. تو اب اجازت ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے تاکہ یہ اپنا قرض اتار لے، کہ اس کا قرض اتر جائے، اس کا قرض اتر جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. الحمدللہ سردار آباد سے بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی سوالات ہم انشاءاللہ کریں گے. اچھا، زکوٰۃ کا حضور آپ نے مسئلہ ارشاد فرمایا، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال پوچھا گیا، زکوٰۃ سے متعلق پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ انداز اپنائے کہ کوئی چیز مہنگی خریدتا ہے، مثال کے طور پر 100 روپے کی اس نے خریدی اور اس چیز کو غریبوں کے اندر جا کر 80 روپے میں بیچ دیا، 20 روپیہ کم، یعنی اپنا نقصان کر لیا. وہ جو نقصان ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی طرف سے گویا کہ زکوٰۃ ادا کر دی ہے. تو کیا اس انداز سے بیچنے سے یا نیت کر لینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، اولاً بظاہر جو اس کا اپنا عمل ہے اس کی سوچ تک اس اعتبار سے کہ اس نے اچھا عمل کیا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، وہ 100 روپے کی چیز نہیں خرید سکتا، اس نے مارکیٹ سے وہ 100 روپے کی چیز خریدی اور جا کر عمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے اور پھر اس کو نفع رکھ کے بیچ دیتا ہے. جی جی. مگر اس نے کیا کیا، 100 روپے کی چیز خریدی اور غربا میں جا کر 80 روپے کی وہ چیز بیچ دی. اب اس نے گمان کر لیا کہ میرے جو 20 روپے بیچ میں رہ گئے ہیں اس کو یہ زکوٰۃ میں شمار کر رہا ہے. وہ زکوٰۃ میں شمار تو نہیں ہوں گے، زکوٰۃ تو اس کو الگ سے ادا کرنی پڑے گی. ویسے اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو یہ بہت شاندار عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے اور اس کو اس پر اجر بھی ملے گا، مگر زکوٰۃ یوں ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا حکم شرعی یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو مال کا ایک مخصوص حصہ اللہ عز و جل نے لازم فرمایا ہے غنی کے اوپر، وہ مخصوص رقم کا شرعی فقیر کو مالک بنا دینا ضروری ہے. اب یہاں کسی طرح کی کوئی تملیک نہیں پائی جا رہی. تملیک تو یہ ہوتی ہے کہ کسی نے 1000 روپے نکالا اور شرعی فقیر کو دیا اور اس کو کہا یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، نہ بھی کہے، اس کا ارادہ ہو کہ یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے، اس کے ہاتھ میں دے دی، اس کو مالک بنا دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. مگر یہاں پر شرعی فقیر کو تملیک کرنے کا، اس کو مالک بنانے کا کوئی عمل نہیں پایا جا رہا. وہ تو اپنی چیز یہاں تو باقاعدہ خرید و فروخت ہو رہی ہے اور اپنی چیز کا عوض لے رہا ہے. اگرچہ وہ 100 روپے کی اس نے مارکیٹ سے خریدی اور وہ چیز اس نے 80 روپے میں سامنے والے کو بیچ دی. اب یہ سمجھ یہ رہا ہے کہ وہ جو 20 روپے تھے میرے زکوٰۃ کے ادا ہو گئے. سامنے والے نے تو جو چیز خریدی ہے اس سے وہ چیز لے کر اس کے بدلے میں 80 روپے اس کو دے دیے. سامنے والے نے اپنی پوری کی پوری قیمت ہی ادا کر دی ہے جو قیمت اس نے چیز کی لگائی تھی، تو اس کو یہاں سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوا. ہاں بظاہر نفع یہ حاصل ہوا، مارکیٹ سے جاتا 100 روپے کی ملتی، یہاں 80 روپے کی اس کو ملی
مگر جو تملیک فقیر تھی وہ یہاں پہ نہیں پائی گئی، اس لیے اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عوض جو اصل تھا بنیاد زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہونے کا، دیگر بھی جو معاملات تھے، اگر عوض نہ ہو، ابھی مفتی صاحب سے سردار آباد میں ان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسی صورت پائی جائے کہ جس میں عوض کا معاملہ نہ ہو، مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ جاتا ہے اور غریبوں میں کھانا بانٹ دیتا ہے، اب یہاں تو اس نے اپنی چیز بیچی تو لگا کہ اس نے جو چیز بیچی اس کے بدلے میں پیسے کا لین دین ہوا ہے، اگر فری میں کھانا کھلا دیتا ہے غریبوں کو اور بانٹ کر آ جاتا ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں کرتا کہ کون لوگ کھا رہے ہیں، تو کیا اس طرح بھی زکوٰۃ ہو جائے گی؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا جواب دینے سے پہلے کہ آپ اپنے دارالافتاء جو اہل سنت اس کا تعارف بھی پیش فرمائیں، کس جگہ واقع ہے، اس کے اوقات کار کیا ہیں، کس انداز سے وہاں آیا جا سکتا ہے، یہ بھی ساتھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ثاقب بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت دارالافتاء اہل سنت دین کا کام کر رہے ہیں اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ محبت سے لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ جس طرح باب المدینہ کراچی میں، حیدرآباد میں، اسی طرح راولپنڈی میں اور گلزار طیبہ میں دارالافتاء قائم ہیں، اسی طرح سردار آباد میں بھی الحمدللہ عرصہ دراز سے دارالافتاء قائم ہے، اور اس میں سائلین کے ساتھ ان کے سوالات پر بات ہوتی ہے، ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ لوگ اپنے مسائل اسلامی بھائی لے کر آتے ہیں، اور مسائل کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اپنے سوالات جمع کروا کر تحریری جواب بھی لیتے ہیں، زبانی بھی پوچھ لیتے ہیں، اور فون پر بھی جوابات دیے جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ دارالافتاء کا جو وقت ہے صبح 10:30 سے شام 4:30 بجے تک ہوتا ہے، اور جمعۃ المبارک کو تعطیل ہے۔ ٹھیک ہے۔ واقع کہاں پر؟ اور یہ واقع کہاں پر ہے؟ سوسا روڈ، مدینہ ٹاؤن، محمدیہ کالونی، نزد زینب مسجد۔ ٹھیک ہے۔ زینب مسجد کے عقب میں دارالافتاء اہل سنت واقع ہے، اور وہاں پر آ کر اپنے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسلامی بھائی بہت تعداد میں آتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، اور مزید امید کرتے ہیں دعوت اسلامی کی برکت سے، شیخ طریقت کے فیضان سے لوگ انشاءاللہ آتے رہیں گے اور اپنے مسائل پوچھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک معاملہ ہے، آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دیکھیں، مفتی صاحب نے یہاں پر ایک تو سوال کا جب جواب دیا اس سے پہلے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ تملیک فقیر ضروری ہوتی ہے، تو اس سوال کے اندر بھی وہی بات ہے کہ تملیک فقیر ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر تمام فقراء کو اکٹھا کر لیتا ہے جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو اب ان کو اکٹھا کر کے ایک دسترخوان لگا دے اور وہاں پر آ کر کے لوگ بیٹھ جائیں اور کھانا کھانا شروع کر دیں، تو ان کے صرف کھانا کھا لینے سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ تملیک فقیر یہاں پر نہیں پائی جا رہی، اور تملیک فقیر تبھی پائی جائے گی جب کہ اس کا قبضہ ہو جائے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے بہت ساری مثالیں دی، جیسے کوئی شخص مسجد بنا دے زکوٰۃ کے پیسے سے، سرائے تعمیر کر دے، اسی طرح راستہ کھدوا کر بنا دے، اور اس طرح کے بہت سارے فلاحی کام وہ اپنے طور پر کرتا رہے، لیکن پھر بھی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ تملیک فقیر نہیں پائی جا رہی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ لہذا جو بھی زکوٰۃ ادا کریں، اب یہ دونوں صورتیں کہ جب وہ سستی چیز بیچ رہا ہے یا غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، باہر اپنی طرف سے تو اس کی اچھی نیت ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہے گا تو پھر جو شرعی مسئلہ ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مفتیان کرام سے رابطے میں رہیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح کی بھی معلومات حاصل ہوتی رہیں گی۔ اگر اس میں یہ ارشاد فرمائیے کہ فقیر کا لفظ آپ نے فرمایا نا، کھانا تو فقیروں کو کھلایا جاتا ہے، تو جو تملیک فقیر کا لفظ آپ بول رہے ہیں تو اس سے مراد کون سا فقیر ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ مفتی عرفان صاحب ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، شریف فقیر اس کو کہا جاتا ہے عام طور پہ، جو اصطلاحی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے وہ شخص کے جس کے پاس 1-2 وقت کے کھانے اور پہننے کا موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پہ جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے آیا کہ وہ شخص 7.5 تولے سونے کا مالک تو نہیں، اسی طرح 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا مالک تو نہیں ہے، یا مال تجارت اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا موجود تو نہیں ہے، یا ایسا مال کہ جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس پر زکوٰۃ ہوتی ہو۔
تو وہ اس کے پاس موجود تو نہیں. اگر یہ سب چیزیں نہ ہو تو اس بندے کو عام طور پہ شریف فقیر کہا جاتا ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو عام طور پہ ہم کھانا کھلاتے ہیں اس میں اس طرح کے لوگ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، تو مختلف صورتیں پائی جا سکتی ہیں. اگر لوگ اس طرح کے وہاں موجود بھی ہوں، جی جی، یعنی وہاں شریف فقیر ہی موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہونے کی جو وجہ ہے جی جی، وہ یہ وجہ ہے کہ وہاں پر تملیغ کے فقیر نہیں پائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے، جو طریقہ کار ہے اسی کو اپنایا جائے. جزاک اللہ. کالز مزید ہمارے پاس موجود ہیں، سلسلے کے اندر ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. محمد شفیق قادری پھول نگر سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے لیے میرا سوال ہے کہ امام جماعت میں رکوع کی حالت میں ہے، تو ہم جب آ کر اس کے ساتھ ملیں گے جماعت کے ساتھ، تو کیا ہم قیام میں ہاتھ باندھیں گے، یا ہاتھ باندھنے کے بغیر ایک تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیر کے اگر سیدھے رکوع میں ہاتھ باندھے بغیر قیام کے تو ہم رکوع میں چلے جائیں گے؟ جی عرفان بھائی ارشاد فرمائیے. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ امام جماعت شروع کروا چکا ہے اور مقتدی ایسے وقت میں آیا کہ جب امام پہلی رکعت کے رکوع میں ہے، یا دوسری رکعت کے رکوع میں بھی ہو سکتا ہے، تیسری یا چوتھی کے رکوع میں بھی ہو سکتا ہے. تو اب ایسی صورت میں مقتدی یہ دیکھے کہ آیا کہ میں ثنا پڑھ کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو سکتا ہوں. اگر اسے غالب گمان یہ ہے کہ ثنا پڑھ کے رکوع میں شامل ہو سکتا ہوں تو پہلے تکبیر تحریمہ کہے. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لے اور باندھنے کے بعد ثنا پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع کے لیے دوسری تکبیر کہے. ٹھیک. اور اگر اسے یہ غالب گمان ہے کہ میں امام کے ساتھ نہیں مل پاؤں گا، رکوع میرا چھوٹ جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ کہے، ہاتھ نہ باندھے، کیونکہ ہاتھ وہاں پر باندھے جاتے ہیں جہاں پر کچھ پڑھنا ہوتا ہے. تو چونکہ اب اس نے کچھ پڑھنا نہیں ہے تو اس لیے اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں، چلائیے. محمد عابد اختاری ہند پالگڑ سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم یا صدقہ واجبہ مدرسے کی زمین کے لیے یا مدرسے کے تعمیری کام میں بغیر اجرا شریک کیے ہوئے ڈائریکٹ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی زکوٰۃ ہی کا ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے. تو یہ بھی ایک صورت پائی جاتی ہے، لوگ زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ ادا ہو گئی. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیے جیسے کہ پہلے بتایا گیا، زکوٰۃ کے جو مصارف بیان ہوئے اس میں سے ایک مصرف جو ہے وہ فی سبیل اللہ بھی ہے، یعنی اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے. مگر یہاں پر بھی طریقہ کار وہی ہوگا کہ پہلے تملیغ فقیر ہوگی، یعنی فقیر کو شرعی فقیر کو مالک بنایا جائے گا. صحیح. اور اس کے بعد پھر شرعی فقیر اپنی مرضی سے جو ہے وہ چاہے وہ مدرسے میں دے دے، چاہے دیگر نیکی کے کاموں میں دے دے، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکے گی. ٹھیک ہے. ورنہ اگر یوں ہی کیا کہ مدرسے کے لیے پلاٹ خریدا، اس کی عمارت کھڑی کر دی، مسجد کے لیے پلاٹ خریدا، اس کی عمارت کھڑی کر دی، اور یوں ہی زکوٰۃ کی رقم اس میں لگاتے رہے، تو چونکہ یہاں پہ شرعی فقیر کو مالک نہیں کیا تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. اسی وجہ سے طریقہ کار بھی یہی ہے، اور علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اگر وہ مسجد یا مدرسے میں دینے کے لیے جا رہا ہے تو وہاں پر جا کر صراحت کر دے کہ یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ جو مسجد کمیٹی کے افراد ہیں یا جو مدرسے کے محتمم ہیں، جو بھی وہاں پہ افراد ہیں، وہ اس کی زکوٰۃ کی رقم کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر سکیں. اگر یہ بیان نہیں کرے گا، یہ بتائے گا نہیں، تو ظاہر ہے اس کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی. تو اس کو چاہیے کہ یہ بتائے اور پھر اسی طریقہ کار کے مطابق جو مسجد کا جو کمیٹی کے افراد ہیں یا محتمم ہے یا دیگر کسی بھی جگہ پر یہ استعمال کرتے ہیں جہاں تملیغ فقیر نہیں پائی جا رہی، تو وہاں پر حکم شرعی ہے کہ پہلے شرعی فقیر کو دیے جائیں. علماء نے یہاں پر یہ لکھا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، انتقال ہو گیا، اب اس کے کفن دفن کے لیے دیگر چیزوں کے لیے انتظامات موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب لوگوں نے رقم جمع کی اور زکوٰۃ کی رقم جمع کی، زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کا جو بھی کفن دفن کا انتظام ہے وہ کر دیا جائے. اب اگر ڈائریکٹ ایسے ہی کر دیا تو جن لوگوں نے رقم دی ہے ان کی جو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. حالانکہ اس طرح کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت لوگ ایسے کرتے ہیں. جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں، جیسے قبرستان میں بھی رقم لگاتے ہیں، جی جی، اسی طرح جو ہے وہ
دفن میں، کفن میں، اس میں بھی رقم لگاتے ہیں، دیگر شعبہ جات میں بھی رقم لگاتے ہیں. تو یہاں بھی علماء نے یہ فرمایا کہ پہلے شریف فقیر کو مالک بنایا جائے، پھر وہ شریف فقیر اپنی مرضی سے وہ رقم دے دے کہ میری طرف سے یہ رقم دی جا رہی ہے اور یہ رقم اس شخص کے جو ہے وہ کفن دفن میں، تجہیز و تکفین میں لگا دی جائے. پھر وہ رقم لگائی جائے گی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور شرعی فقیر نے جب اپنی طرف سے دیا تو شریف فقیر کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا. یعنی خلاصہ یہ ہے جو ابھی 3-4 ہم نے جوابات سنے کہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی تنظیم ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو زکوٰۃ یوں نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ دینی ہے تو فقیر کو دینی، شرعی فقیر کو جو مستحق ہے، جو انسان ہے جس کو کہہ لیں. پھر وہ چاہے تو آگے کسی مدرسے میں دے دے، کسی مسجد میں دے دے، کسی اور جگہ دے. تو یہ اگر میں خلاصہ جو وہ آپ نے کہا کہ ادارے کو نہیں دینی تو ادارے کو ہی ہے، لیکن وہ دینی تو ادارے کو ہی ہوتی ہے. اب جو ادارے والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. جو بھی فلاحی ادارہ ہے وہ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہے، اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا ہے، اس نے ہمارے کام کو دیکھا، ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا ٹھیک ہے میں زکوٰۃ کی رقم ان کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ کی رقم ٹھیک طریقے سے، صحیح طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کو معلوم نہیں ہوتا. عوام الناس چلو ٹھیک ہے وہ تو اپنی غلطی اس نے کی، وہ تو زکوٰۃ کی رقم دے کر چلا گیا، اس نے بتا بھی دیا زکوٰۃ کی رقم ہے، اس نے رسید بھی کٹوا دی کہ زکوٰۃ کی رقم ہے. اب جو فلاحی ادارے کے ذمہ داران ہیں اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اب اگر یہ غلطی کریں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے. زکوٰۃ تو ظاہر پھر بھی ادا نہیں ہوگی اگر انہوں نے غلطی کی. ٹھیک ہے. کچھ میسیجز بھی سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. مفتی عرفان صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، سوال یہ آیا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھابھی جیسے ہیں وہ عدت میں ہیں، گھر میں ہی موجود ہیں، تو کیا وہ دیوروں سے پردہ کریں گی یا دیوروں سے پردہ نہیں کرنا ہوگا؟ آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یہ پردے کا معاملہ عدت کے اندر ہی خاص ہے، یہ عدت کے علاوہ بھی پردہ کرنا ہوگا؟ دیکھیں، پردے کا حکم شریعت میں ہر عورت کے لیے لازم ہے، خواہ اس کا شوہر زندہ ہو یا وفات پا گیا ہو. صحیح. اسے چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کرے. ہاں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ پردہ کیا نہیں جاتا یا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین پردہ کریں. البتہ جب عدت کا زمانہ آ جاتا ہے، شوہر کی وفات ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر پردے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ غلطی ہے. جس طرح عدت کے دوران پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنی خواتین کو پردہ کروائیں، کیونکہ اسلام میں یہ ضروری ہے. اور یہاں جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ دیور سے پردہ کرنا کیا عدت میں ہی ضروری ہے، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دیور سے پردہ ہے خواہ وہ عدت ہو یا نہ ہو. اسی طرح ہر غیر محرم سے پردہ ہے کہ جو شریعت میں عورت کے لیے غیر محارم میں شامل مرد ہیں ان سب سے پردہ کرنا اس پر لازم ہوگا، خواہ عدت ہے یا عدت نہیں ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا ایک اور میسج ہے حضور، آپ ارشاد فرمائیے کہ میت کو امانتاً دفن کیا جاتا ہے بعض صورتوں میں، تو کیا یہ جائز ہے امانتاً دفن کرنا؟ مطلب یہ کہ پھر بعد میں نکال کر کہ اور دفن کر دیا جائے گا؟ دیکھیے اسلامی حکم یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کی تجہیز و تکفین کر کے، غسل ہے، کفن ہے، اور اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے دفن کر دیا جائے. صحیح. جب اس کو ایک مرتبہ دفن کر دیا تو اب یہ برزخ کا معاملہ ہے. اب کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اسے دوبارہ اس قبر سے نکالا جائے اور دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے. امانتاً دفن کرنے میں ہوتا یہی ہے، یہ طے ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ دفن کر دیا جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد یہاں سے میت کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا جائے گا. تو یہ شریعت کے اصول و ضوابط کے خلاف ہے. جو برزخ کا معاملہ ہے اب اس کو کسی بھی صورت میں سامنے نہیں لایا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارشوں کی وجہ سے قبریں وغیرہ مسمار ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، تو اس وقت بھی یہی حکم دیا جاتا ہے کہ اب میت کو نکالا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. جتنی حد تک ممکن کوشش ہو سکے اس کے اوپر جو مٹی وغیرہ گر گئی ہے اس کو ہٹا لیا جائے. اس کو ہٹانے کے بعد ایسے ہٹانا ہے کہ میت ظاہر نہ ہو. پھر دوبارہ دیواریں کھڑی کر کے سلیبس وغیرہ رکھ کے دوبارہ قبر نما اس کو بنا دیا جائے. تو جب میت کو اس طرح سے دفن کیا جائے گا، امانتاً دفن کیا جائے گا، تو اس کو باقاعدہ نکالنا پڑتا ہے. اور یہ برزخ کے جو معاملات ہیں اس کے اندر دخل اندازی ہے اور شرعی طور پر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ایسا کرنا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے اور شرعی احکام کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. کال کی طرف بڑھتے ہیں جی، چلائیے.
सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में सवाल ये अर्ज करना था कि उल्टे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है, क्या इससे नमाज हो जाएगी? अगर कपड़ा ऐसा हो कि जो हो तो सीधा ही लेकिन उसकी सिलाई इस तरह लगी हुई हो कि वो पहनने वाला ऐसा लगे कि उल्टा कपड़ा पहना हुआ है अगरचे वो सीधा, कुछ इस तरह की शर्ट्स, कुछ इस तरह के डिजाइन मार्केट में आए हुए हैं कि जिनकी सिलाई बाहर लगाई जाती है। जदीद फैशन है, नया जमाना है, तो इस बारे में इरशाद फरमाएं कि क्या शरीयत इस्लामिया हुक्म देती है? जी हुजूर। देखिए, बात यह है कि उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने के हवाले से उलमा ने लिखा है कि इसमें कराहत तंज़ीही है। ठीक है। और फिर अगर उसकी कैफियत ही ऐसी है कि उसकी सिलाई ही इस अंदाज से लगाई जाती है, उसके पहनने का अंदाज ही यही है कि उसकी सिलाई अगरचे उल्टी लगाई जाती है, अब उल्टी सिलाई लगाई जाएगी तो अब वो वाली कैफियत तो नहीं होती जो कपड़े को उल्टा करके हो जाती है। उल्टी सिलाई अगर लगाई है तो ज़ाहिर है वो देखने में अच्छा लग रहा होगा, भला मौलूम डिजाइन होगा, तो ऐसी सूरत में तो किसी तरह की कोई कराहत भी नहीं होगी। हाँ, अगर वाक़तन उल्टा ओढ़ कर कपड़ा उल्टा ओढ़ा है और यूं नमाज वगैरह पढ़ ली है तो इसमें कराहत तंज़ीही है, नमाज हो जाएगी। ठीक है। साइल मोहतरम से मैं अर्ज करूंगा कि अगर आप हमें जो कह रहे हैं ना कि उल्टा होता तो सीधा लेकिन लगता उल्टा है, अगर उसकी कोई वीडियो भेज दें, वीडियो सवाल रिकॉर्ड करके हमें उसकी वादे पिक्चर भी भेज देंगे तो इंशाअल्लाह शरई रहनुमाई करने में और आसानी रहेगी। जैसा कि मुफ्ती साहब ने जवाब तो दे दिया लेकिन मजीद वजाहत हो जाएगी। तो व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, आप इन नंबर्स पर अपना वीडियो सवाल भी इरसाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका सवाल मुमकिन हुआ तो सिलसिले में शामिल कर लिया जाएगा। एक और कॉल चलाते हैं जी। ये पूछना था कि अगर किसी बंदे ने यानी फर्ज नमाज में अगर उसने 2 सजदे करने होते हैं ना जी, उसने अगर 3 कर दिए या उसने 1 कर दिया तो इससे नमाज होगी या नहीं होगी? जी इरफान भाई। देखिए, नमाज में अगर सजदा 1 कर दिया जहां पर 2 करने थे और ये भूल गया है, जानबूझ के करेगा तो ये जायज नहीं है और इसकी नमाज नहीं होगी और दोबारा पढ़नी पड़ेगी इसको। अलबत्ता अगर भूल कर सहवन ऐसा हो गया है तो इस सूरत के अंदर इसको नमाज में जहां याद आ जाएगा अपना वो रहा हुआ सजदा करे और सजदा करने के बाद फिर आखिर में ये सजदा साहब भी करेगा। फर्ज कर लें अगर इसको कायदे अखीरा में भी याद आता है तो फौरी तौर पर अपना ये सजदा करे जो रह गया था। और अगर ऐसा हुआ कि इसको सजदा ये याद आया उस वक्त कि जब ये सलाम फेर चुका था, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर कोई इसने ऐसा काम नहीं किया जो मनाफी नमाज हो, तो इस सूरत में या ये मस्जिद से बाहर अभी नहीं निकला तो इस सूरत में भी फुक़ाए कराम ये फरमाते हैं कि ये फौरी तौर पे अपना सजदा कर ले और आखिर में क़ादा अखीरा और फिर सजदा साहब और सजदा जो छूटा था ये तमाम के तमाम मामलात अदा करके ये अपनी नमाज को कामिल कर सकता है। ठीक। सजदे का आपने इरशाद फरमाया। एक सवाल सजदा तिलावत के हवाले से है, कहते हैं सजदा तिलावत का तरीका बता दें, किस अंदाज से इसको किया जाएगा? कोई खड़े होकर करता है, कोई बैठ के करता है? सजदा तिलावत का तरीका ये है कि बिल्कुल सीधे खड़े हों और सीधे खड़े होकर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं, सजदे में चले जाएं और सजदे में जो 3 मरतबा तस्बीह सजदे की पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल आला, 3 मरतबा तस्बीह पढ़ें और अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाएं, उठकर बैठ जाएं। ये सजदा तिलावत कंप्लीट हो गया। खड़े खड़े बैठकर भी कर सकते हैं, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं, या बैठे बैठे भी सजदे में चले जाएंगे। दोनों ही सूरतों की इजाजत है, इसमें सलाम वगैरह फेरना नहीं होता। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एक और कॉल चलाइएगा। मैं एक मसला पूछना चाह रहा था, क्या कब्र को कितनी हद तक पुख्ता किया जा सकता है और कब्र के ऊपर कुछ सब्जा वगैरह लगाया जा सकता है, घास या कुछ बूटी जो होती है फूलों वाली वो? जी, कब्र को पुख्ता करना कितना किया जा सकता है? कब्र को पुख्ता करना 2 तरह से होता है। एक तो ये है कि जहां मैयत को लिटाया गया होता है वो जगह तो कच्ची होती है और फिर उसके ऊपर जो कब्र बन चुकी है, कब्र की शक्ल बना दी गई, फिर इसके ऊपर बाज दफा यूं होता है लोग छोटी छोटी दीवारें उठा लेते हैं या फिर दीवारों के साथ ऊपर थोड़ी सी छत भी बना लेते हैं, ये पुख्ता करना होता है। अब अगर तो ये बात है तो ऐसी सूरत में शरीयत कहती है कि कोई मुमानत नहीं, ऊपर से पुख्ता किया जा सकता है। और अगर पुख्ता करने से मुराद ये है कि जहां मैयत को लेटाया गया, यानी जिस हिस्सा जमीन पर मैयत लेटी हुई है तो वहां से पुख्ता करना मना है, ना उसके इर्द गिर्द से मना कर सकते हैं, ना आगे पीछे से, और ना उस हिस्से को जहां पर जमीन पर मैयत को लेटाया गया है। हाँ, फुक़हा इस्लाम फरमाते हैं कि एक सूरत इसकी ये बनती है कि जब जरूरत शरई पाई जाए। अब जरूरत शरई क्या होती है इसके बारे में फरमाया ये कि जमीन तर हो
नमी पाई जाती हो जमीन के अंदर, या उसके ऊपर पानी है कि कब्र बनती नहीं है, या ये है कि बन तो जाएगी लेकिन ये थोड़ी देर के बाद दोबारा गिर जाएगी, तो ऐसी सूरत के अंदर ईंटों की जरूरत पड़ती है। अब इसमें फिर होना यह चाहिए कि जो कच्ची ईंटें हैं वो लेकर उसकी दीवारें बना ली जाएं, क्योंकि मैयत जिस हिस्सा जमीन पर लेटी होती है उसको पुख्ता करना मना है, तो कच्ची ईंटों के साथ उसको बना लिया जाए। और अगर कच्ची ईंटों से भी काम न चल सकता हो तो उलमा ये फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में पक्की ईंटें लगा ली जाएं और उसकी दीवारों पर मिट्टी का लेप कर दिया जाए, ताकि वो शरीयत का जो हुक्म है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और उस पर अमल हो सके। ठीक है। अच्छा, ऊंचाई का पूछा था, ऊंची कितनी कर सकते हैं? पक्की करना हो या कच्ची भी रखनी हो तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? देखिए, ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें यह है कि बस ये 1 फुट तक ऊंचाई हो कि जिससे पता चल जाए कि ये कब्र है, ताकि चलने फिरने वालों के लिए कोई मुश्किलात ना हो, उनको पता चल जाए कि ये कब्र है और ऊपर से वो गुजरे ना। ठीक है। और पौधे लगाने का भी सवाल हुआ था कि पौधे लगा सकते हैं कब्र के ऊपर या आसपास कहीं भी? देखिए, इसमें जो पौधे लगाने का मसला है, पौधे लगा लिए जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब ये पूछा गया कि कब्र पर घास उग जाए लगी हुई हो तो अब हम उसको उतार दें, काट दें, तो क्या इसमें शरई मसला है? तो आपने फरमाया कि इसको काटना मकरूह है। और ऐसी सूरत में उलमा फरमाते हैं कि जब तक तर टहनियां लगी रहती हैं या घास वगैरह मौजूद रहती हैं तब तक वो जो टहनियां तस्बीह करती हैं, और तस्बीह करने से अमवात मुस्लिमीन का दिल बहलता है और उन पर अजाब में कमी की जाती है। बल्कि हदीस मुबारक से ये बात साबित है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 ऐसी कब्रों के पास से गुजरे कि जिनमें अजाब हो रहा था, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की शाख मंगवाई और मंगवाकर उसको 2 टुकड़े करके दोनों कब्रों पर रख दिया। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये अमल क्यों किया है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा था और इन शाखों की वजह से जब तक ये तर रहेंगी अजाब को उठा लिया जाएगा। तो घास लगानी हो या खुद ब खुद उग जाए, ये दोनों ही सूरतें जायज हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आखिर में एक सवाल आपसे, क्या जन्नत में फरिश्ते भी मौजूद होंगे जन्नत के अंदर? एक सवाल, मालूमाती सवाल कह लें। जाहिर है फरिश्ते भी वहाँ पर मौजूद ही होंगे। ठीक है। बाकायदा जो जन्नत के जो फरिश्ते हैं, जो दारोगा जिनको कहा जाता है, वो हजरत सैयदना रिजवान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, इस तरह दीगर फरिश्ते भी वहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है। बताया जा रहा है कि वक्त और भी है तो कॉल मजीद शामिल करते हैं। जी, कॉल चलाइएगा। सऊदी अरब जद्दा से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि मैं इधर जद्दा में रहता हूँ, तो मैं मक्का शरीफ गया था काम करने के लिए, AC वगैरह का ना, तो मैं उधर 5-6 दिन तक उधर रुका हूँ मैं। तो रुक के तो बाद मैं मस्जिद आशा में गया हूँ, तो एहराम बांध कर उससे मैंने हज किया। तो सर मेरे पर दम वाजिब है कि नहीं है? जी हुजूर। असल में इन्होंने ये सवाल किया है कि एहराम बांधा और इन्होंने हज किया, और लग ऐसा रहा है कि ये उम्रे का मसला पूछना चाह रहे हैं। देखिए, इन्होंने ये कहा कि मैं जद्दा में रहता हूँ और जद्दा से मक्का शरीफ चला गया, यानी बगैर एहराम के। ठीक है। और वहाँ फिर मस्जिद आयशा से जाकर एहराम बांधा और एहराम बांधकर उम्रा वगैरह किया। देखिए, बात यह है कि जो शख्स आफाकी हो, यानी जो मिकात है, मिकात के बाहर से जो शख्स जाएगा वो आफाकी कहलाता है। ठीक है। इसके लिए तो ये लाजिम है कि जब इसका मक्कातुल मुकर्रमा जाने का इरादा हो तो इस पे लाजिम है कि एहराम बांध कर ही मिकात को क्रॉस करेगा, मिकात से गुजरेगा और जाकर उम्रा करेगा। अब ये इन्होंने ये बताया है कि जद्दा में काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मुल्क से गए हुए हैं, तो मिकात के अंदर तो ये गए हैं मगर इनका मक्कातुल मुकर्रमा उस वक्त जाने का इरादा नहीं था। वहां पर बाकायदा ये AC वगैरह का काम करते हैं, तो उस वक्त तो इनका एहराम बांध के जाना जरूरी था भी नहीं, जद्दा में ये काम कर रहे थे। अब जो शख्स आफाकी है और वो मिकात के अंदर चला गया, उसका मक्कातुल मुकर्रमा जाने का इरादा नहीं है, तो इसको तो बगैर एहराम के जाने की वैसे ही इजाजत है। अब जब ये वहां पहुंच गया तो अब ये हिल्ली कहलाएगा। ठीक है। यानी जो मिकात के अंदर है और हरम के बाहर है, ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर जो भी अफराद मौजूद होते हैं ये हिल्ली कहलाते हैं। इनको एहराम बांध कर मक्कातुल मुकर्रमा जाने का हुक्म नहीं है। ये उम्रा करना चाहते हैं तो ये मक्कातुल मुकर्रमा जा सकते हैं। ठीक है। वहां जाकर
پھر یہ مسجد عائشہ چلے جائیں یا جعرانہ چلے جائیں، وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمرے کا ہی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، تو اگر انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ مختلف عنوانات پر الحمدللہ ہم نے شرعی رہنمائی حاصل کی۔ آج سردار آباد سے بھی مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مدنی التجا بھی ہے کہ آپ کرم فرماتے رہیں، ہمارے سلسلے میں تشریف لاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بدھ ہے اور بدھ کے دن 2 مرتبہ الحمدللہ دارالفتاء سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے، صبح 8:15 بجے اور پھر شام کو اسی وقت جو ابھی آپ نے جس وقت سلسلہ ملاحظہ فرمایا، ان دونوں سلسلوں کو دیکھنے کی نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔